بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آج ہم ایک ایسی شخصیت سے بات کریں گے جن کا تعلق سیاست سے بھی ہے اور جن کا تعلق قانون سے بھی ہے. اور یہ شخصیت جو ہے انہوں نے بہت سال پہلے پاکستان پیپلز پارٹی سے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا. سینیٹر بنے, اس کے بعد اٹارنی جنرل بنے, پھر یوسف رضا گیلانی صاحب کی حکومت میں ایڈوائزر بھی بنے, اس کے بعد پھر یہ گورنر پنجاب بھی بنے اور پارٹی کے سیکرٹری جنرل بھی رہے 4 سال تک. اور آپ سمجھ گئے ہوں گے میری مراد ہے جناب سردار لطیف کھوسہ صاحب. کھوسہ صاحب بہت بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ میں یہ آپ سے پوچھوں کہ یہ پارٹی جو ہے اس نے آپ کو چھوڑا یا آپ نے پارٹی کو چھوڑ دیا, پہلے یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کی وابستگی کب ہوئی, اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ دیکھیں, میں 20 سال کا تھا اور میں یونیورسٹی لاء کالج کا صدر تھا, پریزیڈنٹ تھا. اور بھٹو صاحب اس وقت جو ہے یہ ایوب خان سے جدا ہو کر اور یہ لاہور آ رہے تھے اور ریلوے پر آ رہے تھے. اگرچہ نواب کالا باغ نے انہیں شاہدرہ سے ہی اٹھا لیا اور کہا آپ بیمار ہیں اور کراچی بھیج دیا, لیکن میں نے وہاں زمزم پہ کھڑے ہو کے تقریر کی. بھٹو صاحب کو ایک جلوس کی شکل میں ہم لے, وہ زمزمہ توپ جو ہے اس وقت پنجاب یونیورسٹی پرانی ہی ہوا کرتی تھی اور ایک ہی یونیورسٹی لاء کالج تھا. اب تو گلی گلی کھل گیا ہے. اس وقت مارننگ اور ایوننگ سیشن ہوتے تھے اور میں ہائیسٹ ایور ووٹس لے کر الیکٹ ہوا تھا. ہماری اور جمعیت کی ہمیشہ ہوا کرتی تھی اس وقت کی پالیٹکس میں. تو ابھی پارٹی کا وجود ہی نہیں آیا تھا اس وقت تو, اور بھٹو صاحب کو ہم لینے کے لیے, لیکن وہ بشوم یہ قسمت کے وہ انہوں نے تو شاہدرے سے اٹھا لیا اور نہ ہوا. تو بھٹو صاحب کی ایک پرسنالٹی جو ہے ایسی تھی, میسمرائز کرتی تھی. وہ انرجیٹک یوتھ کو جو ہے وہ بالکل بہت زیادہ ان کے لیے یوتھ جو ہے والہانہ طور پر ان کی آتی. تو پھر 1967 میں جب پیپلز پارٹی وجود میں آئی تو آپ شامل ہو گئے اس میں؟ میں 4 آنے کی ممبرشپ جو ہے بھٹو صاحب کے ہاتھ کی ہوئی ہے, اور وہ 4 آنے کی ممبرشپ کا کارڈ سلپ آج بھی میرے پاس موجود ہے. پھر میں ڈیرہ غازی خان سے چونکہ میں نے وکالت شروع کی تو میں وائس پریزیڈنٹ رہا وہاں ڈی جی خان پیپلز پارٹی کا, اور شیخ رشید اس وقت جو بابا وہ سوشلزم ہوا کرتے تھے ان کے ہاتھ کی وہاں مجھے. اچھا, اور پھر آپ ملتان ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ کب بنے؟ میں 3 دفعہ رہا ہوں جی. ایک دفعہ پہلی دفعہ 1981 میں بنا تھا. 81 میں ہم نے جو ہے ایک بہت بڑا آل پاکستان کنونشن کیا تھا ضیاء الحق کے خلاف, کیونکہ ضیاء الحق اس وقت جو ہے وہ قاضی کورٹ بنانا چاہتے تھے, جا رہے تھے, اور اس وقت وہ وکلاء کے پیشے کو ختم کر کے اور قاضی القضاق اور مسجدوں میں جو ہے مولوی صاحب جو ہے وہ عدالت لگائیں گے یا جو بھی ایک ہوگا. تو اس وقت میں نے پاکستان کے سارے وکلاء کا کٹ کیا تھا, اور اس وقت لوگ ڈرائنگ روم میں ضیاء الحق کا نام نہیں لینا گوارا کرتے تھے. اور الحمدللہ ہم نے اتنا بڑا کنونشن کیا اور قراردادیں منظور کی اور بین الاقوامی طور پر بھیجیں, اور جس سے ہم نے مانے کیا جنرل ضیاء الحق کو کہ وہ جو ہے اس طرح سے عدالتی نظام کو بکھیر کرنا پھینکے. اور اس میں یقیناً شریف الدین پیردادا چونکہ وہ بھی وکیل تھے, انہوں نے یقیناً یہ کہا کہ دیکھیں یہ نہ کریں, ساری دنیا میں آگے ہی مارشل لاء کی کوئی اتنی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے, تو وکلاء سارے پاکستان کے اکٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ نے یہ کیا تو شاید اس میں بہت زیادہ ہمارے لیے خرابیاں ہوں گی. تو اس نے نظام. اچھا, پھر جب بے نظیر بھٹو صاحب اپنی جلاوطنی کے بعد 1986 میں پاکستان واپس آئی تھی تو اس وقت آپ کا کیا کردار تھا؟ اس وقت بھی میں صدر تھا, دوسری دفعہ بنا تھا یا تیسری دفعہ. تو بیوی شہید آئیں تو میں نے ان کو وہاں پر ریسیپشن دیا اور ان کو اپنی بار میں مدعو کیا تھا. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے کسی قائد کو مدعو کیا گیا تھا. بھٹو صاحب کو بھی نہیں کیا گیا تھا, حالانکہ سمدانی صاحب چاہتے تھے لیکن وہ بھی نہ کر پائے. تو رانی شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ آئیں ہمارے بار میں, اور سارے جو ہے ظاہر ہے کہ ڈویژن بہاولپور سے, ڈیرہ غازی خان سے, دیگر جگہوں سے بھی سارے وکلاء آئے ہوئے تھے اور بہت بڑا کٹ ہوا. تو بی بی صاحبہ نے کہا فاروق لغاری کو کہ فاروق کھوسہ صاحب کو لے کر آؤ. تو میں نے جلسے اس کے بعد چونکہ میں نے کہا کہ بی بی آپ یو آر گوئنگ ٹو ڈیسٹن ٹو بی دا پرائم منسٹر, دا نیکسٹ پرائم منسٹر ان دس کنٹری. تو میں نے بی بی کو کہا بی ویئر آف دوز وغیرہ وغیرہ کافی تقریر. تو
بیوی نے بھی بڑی خوبصورت پہلے لکھی ہوئی تھی، جب دیکھا میں نے ایکسٹمپور بلایا تو بیوی نے کاغذ پھینکا، اور بیوی ظاہر ہے بیوی کی تو ماشاءاللہ تقریر تو ان کو بالکل فن ایسا ہے کہ اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے. تو فاروق لغاری کو کہا کہ کھوسے کو لے کے آؤ کھوسے کو. تو ہوا یوں کہ میں نے کہا کہ فاروق آپ ایسا کرو کہ سوری میں پریزیڈنٹ ہوں اور ہمارے ایک ٹریڈیشنز ہیں، لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں وکلا، میں نے ان کو سی آف کرنا ہے، بی بی کو سوری کہیں. تو میں نے وہ بی بی کی گاڑی چل رہی، فاروق گھسیٹتا ہوا بار سے. کسی نے کہا کہ فاروق ہے. اسی طرح یہ جو ہے وہ اس وقت تو ان کی کوئی حیثیت ایسی نہیں تھی، لیکن بی بی نے بعد میں مجھے شادی پر مدعو کیا. جب ہوا تو وہ میں کراچی گیا، نصرت بھٹو صاحبہ کے ساتھ بیٹھا وہ میدان میں، زرداری صاحب نے پگڑ وغیرہ پگڑی باندھی. پہلی دفعہ ان سے ملاقات میری وہاں ہوئی تھی، پہلے میری شناسائی زرداری صاحب سے نہیں تھی. اور پھر تو ہمارا جو ہے اتنا ایک قسم کا فیملی ریلیشن شپ ہو گئے اس فیملی کے. اور اپنی شہادت سے چند دن پہلے بے نظیر بھٹو صاحبہ جب لاہور گئیں تو آپ کے گھر پہ ٹھہری تھی. اس سے پہلے یہ ہوا کہ جب بیوی کے کیسز ہوئے اور یہ ایس جی ایس کوٹیکنا والے کیسز ہوئے، اور یہ جو ہے بہت سارے، جب سیف الرحمان ہلکان ہو کر جو ہے پھر رہا تھا، اور ہمارے مرحوم اس وقت ملک قیوم صاحب جو ہے ڈی بی ان کی سن رہی تھی، اور بی بی میرے دفتر میں آیا کرتی تھیں اور مجھے کہنے لگی کہ آپ میرے فیوچر سو اینڈ سو ہیں. تو میں نے کہا نا بی بی، آئی لائک دس ریلیشن شپ، میں آپ کا وکیل ہوں، آپ میری سائلہ ہیں، تو اب میں جو کہوں آپ مانیں گی. تو یہ آئی ڈونٹ ٹو ریورس دا پینڈولم دیٹ یو کمانڈ اینڈ آئی اوبے. ہنستے کھوسا صاحب آپ بھی ایسی بات کر رہے ہیں. اور میں نے کہا بی بی رموز سلطنت حکومت ہوتے ہی ایسے ہیں، پھر کانوں کا کچا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کی اگر خوشنودی ہوئی تو میں آسمان پہ، اگر آپ ناراض ہوئی تو دیر آئی گو ڈاؤن دا ڈرین. بیوی بڑی ہنسی، کہنے لگی کھوسا صاحب آپ کو. میں نے کہا سب ایسے ہی ہوتا باہر کے. تو اس وقت یہ بی بی نے جانا تھا، کہنے لگی کہ میں نے جانا ہے بچوں کے ساتھ عید منانی ہے. اس وقت جو آپ کو پتہ ہے حالات کیا تھے. محترم نواز شریف صاحب جس طرح سے ہم نے بعد میں ٹیپیں چلائیں، جس طرح سے حکم جاری کرتے تھے کہ اس کو سزا کرو بی بی کو، اور اتنی اور فل ڈوز وغیرہ وغیرہ، تاریخ کا حصہ ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ ملک قیوم نے کہا ایک شرط پہ بی بی کو میں جانے کے لیے اجازت دوں گا کہ تم لکھ کر دو کہ تمام کیسز میں بی بی کے تم پیش ہو گے اور کبھی تاریخ نہیں مانگو گے، جرح کرو گے گواہوں پر، بی بی کے بحاف پر جو ملزم کا بیان ہوتا ہے وہ بھی تم دو گے، اور صفائی بھی تم دو گے، بحث بھی تم کرو گے، فیصلہ بھی تم سنو گے. تو میں نے کہا کہ اگر سزا کی تو جیل بھی میں جاؤں گا. تو وہ کہنے لگے یہ میرے بس میں نہیں ہے. تو پھر بی بی کو میں نے پوچھا، میں نے کہا بی بی یہ تو یہ اتنی شرائط کر رہا ہے. بی بی نے کہا کوثر صاحب آئی ہیو ٹو گو پلیز ڈو. تو پھر میں نے ساری یہ انڈرٹیکنگز دیں، اور سارے کیسز میں بی بی نے مجھے وکالت نامہ دے کے، مختار نامہ دے کے، اور بی بی نے مجھے پورا اختیار دیا، اور پھر بی بی تشریف لے گئی تھی. یہ جو آپ نے کہا ہے کہ بی بی، یس، نومبر 2007 میں، یعنی کارساز جب ہوا تھا نا 18 اکتوبر کا کراچی، تو بھی میں بی بی اس وقت تھا. رات کو ہم بیٹھے ہوئے تھے 1 2 3 بجے، وہ میں نے ایف آئی آر لکھی بی بی کی ہدایت پر. تو پھر ہم نے بھیجا تھا قائم علی شاہ جو اس وقت سندھ چیپٹر کے صدر تھے، تھانے دینے پر پرچہ درج کے لیے. پرچہ خیر آپ کو پتہ ہی ہے کب ہمارے کہنے پہ دیتے ہیں یہ لوگ، آج بھی نہیں دیتے، اس وقت بھی نہیں دیتے تھے. تو اس وقت بھی ایک اس پولیس آفیسر کے ہاتھوں انہوں نے پرچہ درج کر دیا. رات کو 3 4 بج گئے تو ہم بیٹھے ہوئے تھے. تو بی بی کو اس وقت میں رہ گیا تھا، شاید کوئی اور ہو، تو طارق عزیز کا فون آ گیا. تو کہنے لگا کہ بی بی میں نے آپ کی خیریت دریافت کرنے کے لیے آپ کو فون کیا. بی بی کہتی ہیں پہلے حملہ کرواتے ہو پھر جو ہے خیریت پوچھتے ہو. نہیں نہیں نہیں، وہ کہہ رہا بی بی. تو پھر بی بی نے ایسی باتوں میں کہا کہ سنا ہے کہ بریگیڈیئر اعجاز کو بنایا ہے انچارج الیکشن کا، الیکشن مان. تو اس نے کہا طارق عزیز نہیں نہیں بی بی میں ہوں انچارج. تو بی بی ہنس کے کہنے لگی کہ اچھا تو پھر ہمیں کتنی سیٹیں، ہمارے لیے کتنی سیٹیں آپ نے مختص کی. یعنی اندازہ کریں کہ اس وقت ایسا سچویشن تھی. اور پھر میں جب الیکشن مانیٹرنگ سیل کا انچارج تھا، تو یہ پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ نومبر میں بی بی میرے گھر آئی تھی.
آئی تو اپنی مرضی سے تھی لیکن میرے گھر کو سب جیل بنا دیا گیا کیونکہ بیوی نے لانگ مارچ کرنا تھی. یہ کوئی 10 نومبر کے قریب ہے. اور وہ وہیں پہ ڈیٹین ہو گئی 2007. پہلے 3-4 دن اپنی مرضی سے رہی, پھر 3-4 دن وہ ڈیٹین رہی. تو اگلے دن میں نے پرویز الہی صاحب سے پوچھا کہ آپ کو یہ ہے تو اگر کوئی ہمارے لیے, دیکھیں سوشل ریلیشنز تو ہمارے ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں. اب یہ کہنا کہ میں صرف پیپلز پارٹی کا وکیل ہوں, یہ غلط ہے بات. میں ایک پروفیشنل لائر ہوں. تو میں نے ان کو پوچھا تو ہنس کے کہنے لگے اچھا وہی کار ہے جہاں میں پانی بند کیتا سی. اب جب میرا گھر سب جیل بنتا ہے تو 200-250 بندہ تھا. اب 200-250 بندے کو تو ہم نے مختوم امین فہیم کو تو ہم نے چلے کمرہ دے دیا, بی بی صاحبہ کو تو یقیناً ایک پورا ان کو اوپر والا پورشن دے دیا, شہری کو بھی اسی طرح جو ہے ہم نے کیا, رحمان ملک, نہیں میں نہیں, آل آف دیم, آل دا ٹاپ لیڈرشپ ہو جائے. پھر ہم نے وہ, اور انہوں نے پانی بند کر دیا آپ کا. انہوں نے پانی بند کر دیا. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اتنی میں نے جو آپ سے یہ ہسٹری پوچھی ہے, یہ میں تمہید باندھ رہا ہوں, ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا ہے. آگے بھی میں تھوڑا سا بتا دوں. ہاں. جس دن بی بی شہید ہوتی ہیں اس دن میں چونکہ الیکشن مانیٹرنگ سیل کا انچارج بھی تھا, تو اور بی بی نے مجھے پی ایل ایف کا بھی انچارج بنایا, ہیومن رائٹس کا بھی انچارج. میں کہتا تھا بی بی اب آپ کو میں نے مشورہ نہیں دینا, میں جو مشورہ دیتا ہوں جیڑا بوا کھولے, جیڑا کنڈی کھولے وہ مطلب ہے جو میں کہتا ہوں آپ مجھے کہتی ہیں کہ آپ کرو. تو بی بی نے مجھے انچارج بنایا الیکشن مانیٹرنگ سیل. میں نے 600 صفوں کا ڈوزیئر بنایا. اس دن یعنی جس دن بی بی کی شہادت ہوتی ہے 27 دسمبر کو, اسی دن امریکہ سے ایک وفد آیا ہوا تھا جس میں آرنلڈ اسپینسر کانگریس مین اور ٹیڈ کینیڈی ایک سینیٹر تھا. بی بی نے کہا کہ کھوسا صاحب آپ نے 8 بجے ڈنر بھی ہمارے اکٹھے کرنا ہے اور آپ نے وہ ڈیمونسٹریشن دینی ہے. میں نے اس کو 3 فیزز میں تقسیم کیا تھا, پری پول ریگنگ, پولنگ ڈے ریگنگ اور پوسٹ پول ریگنگ. اچھا, پری پول ریگنگ میں ہم نے وہ سارا لکھا ہوا تھا کہ مشرف نے, جنرل مشرف نے میسو قسم کی پی ایم ایل کیو کے کینڈیڈیٹس کو فنڈنگ دی, ان کی مرضی کے ساری جو ہے ایڈمنسٹریشن لگائی, ایس ایچ او تک سے لے کے ڈپٹی کمشنر اور پولیس ہائرارکی میں اور ایڈمنسٹریٹو ہائرارکی میں, تاکہ وہ جتنا اپنا لوگوں, پھر ان کو نوکریاں میسو قسم دی, تمام ان کو جو ہے پورا وہ دیا. یہ پری پول ریگنگ میں آ گیا. اور مخالفوں کو جتنا آپ ٹارگٹ کر کے جو بھی وہ چاہتے تھے ان کے مطابق کسی کو اندر کیا گیا, جو بھی کیا. پھر پولنگ ڈے ریگنگ میں یہ ہمارے پاس شواہد تھے کہ 20 ہزار کی 100 کی تھدیاں انہوں نے ایم این ایز کو دینی تھی, اور 10,000 یہ اب آپ ریگنگ کی ڈیٹیل میں نہ جائیں کیونکہ میں نے آپ کے بارے میں سوال پوچھنا نا. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ آپ کی مجھے پتا ہے کہ وہ آپ نے ایک ڈوزیئر بنایا 600 صفوں کا. اتنا آپ کا قریبی تعلق پیپلز پارٹی سے اور محترمہ بے نظیر بھٹو سے, اور آئی نو کہ آصف زرداری صاحب کے ساتھ بھی آپ کا بہت قریبی تعلق. آپ پارٹی کے سیکرٹری جنرل اس وقت رہے جب بلاول صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے صدر بننے کی ابھی ان کی عمر نہیں تھی, تو پارٹی کے ہیڈ بھی آپ ہی تھے. ٹھیک ہے, یہ بالکل صحیح ہے, یہ ویب سائٹ پہ موجود ہے. اور مجھے یہ اعزاز ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو, بیگم نصرت بھٹو اور رانی شہید بے نظیر بھٹو کے بعد میں ہیڈ آف دا پیپلز پارٹی بھی رہا. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس پارٹی نے آپ کو چھوڑ دیا یا آپ نے پارٹی کو چھوڑ دیا؟ نہیں, نہ اس پارٹی نے چھوڑا ہے نہ میں نے چھوڑا ہے پیپلز پارٹی کو. میں پیپلز پارٹی ہوں, میں خود کہتا ہوں. بھٹو نے کہا تھا ایک میرے اندر بھٹو ہے, ایک آپ کے اندر بھٹو ہے. میں پیپلز پارٹی میں ہوں. تو مجھے آج تک نہ وہ آئین بھی میں نے جو ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ جو ہے رجسٹر کروایا ہوا ہے. تو یو آر اسٹل پارٹ آف پاکستان پیپلز پارٹی. یس. تو وہ جو کوئی نوٹس ووٹس جاری ہوا ہے اس کا جواب دے دیں گے آپ؟ یار کوئی نوٹس ووٹس ابھی مجھے نہ ملا ہے نہ کچھ. یہ جو کر رہے ہیں جن کا میں نام بھی نہیں لینا چاہتا, پنجاب کے جو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, جو میں نے ان کو یہ جو سیالکو فیصل آباد والے ماشاءاللہ جو آج کل چودھری بنے پھرتے ہیں, ایکٹنگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑا تھا. پھر یہ الیکٹ ہو گیا, پھر میں نے اسے شامل کیا پیپلز پارٹی, منتیں آ کر کی, اس کو پیپلز پارٹی میں شامل کیا. تو باہر کیف اس کی کیا حیثیت ہے کہ وہ تو لیکن کوئی نہ کوئی اختلاف تو ہے نا آپ کا پارٹی کے ساتھ. یار ہمیں پتہ ہے کیا ہے, میں خدا رہا میں نہیں چاہتا تھا. میں نے زرداری صاحب کو, پریزیڈنٹ صاحب کو بھی کہا, میں نے کہا اللہ کا واسطہ ہے بلاول کو شہباز شریف کا وزیر نہ بنانا. دس ول ہانٹ ہم. ہمارے پاس ایک دیکھیں خوبصورت لیگسی ہے.
کہاں شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا, کہاں بے نظیر بھٹو کا بیٹا. اور whenever he has to enter politics, he has to enter جو بابا کی اور بی بی کی لیگسی تھی on the might and strength of the people of Pakistan. وہ پاپولر ویو ووٹس پر آیا کرتے دونوں. خدا رہا اس کو شہباز شریف کا وزیر نہ بنایا. میں اوپنلی کہا, سب کے سامنے کہا, اس وقت سلیم مانڈوی والا سامنے تھا, سب کچھ تھے. این زرداری صاحب نے بیسیکلی میرے ساتھ اتفاق کیا, پھر ایسا ہوا کہ سندھ کے کچھ دوستوں نے کہ جی آپ نے تحریک چلائی, آپ نے اسے نکالا عدم اعتماد سے, اب آئی تو ملائی کھاوے کوئی اور, یہ انہوں نے اس طرح سے چیئرمین بلاول کو جو ہے کر کے, تو اوور اینڈ ابو زرداری صاحب نے مجھے کہا تیری ہر بات, تیرا بیٹا تیری ہر بات مانتا ہے. مجھے جواب مل گیا جب میں نے کہا یہ کیا کیا آپ نے. تو بیسیکلی آپ کا اختلاف شروع ہوا جب پچھلے سال شہباز شریف صاحب کی حکومت میں پیپلز پارٹی شامل ہوئی, تو آپ کا اختلاف وہاں سے شروع ہوا. اختلاف ڈس ایگریمنٹ نہیں, میرا خیال ہے ہماری پارٹی میں دیکھیں جمہوری ہیں, سی میں بھی میں کھل کے بات کرتا ہوں, اعتزاز ہمیشہ کھل کے بات کرتا رہا ہے. دیکھیں جن کی اپنی ویلیو ورتھ ہے نا وہ بولتے ہیں, یار کیوں نہ بولیں بھائی, پارٹی میں کیا ہم نے یہی کہنا ایک زرداری سب پہ باری, اگلی باری پھر زرداری. اسی دس از مس گائیڈنگ. میں نے کہا سر سائیں بلاول اور چیئرمین بھی تھے, یہ کچھ عرصے کی بات ہے. اس کے بعد میری میٹنگ ہوئی تو دونوں, میں نے کہا سائیں باہر ذرا نکلیں, لوگ من کی گالیاں دے رہے ہیں, ان کے ساتھ کیوں ڈوب رہے ہیں ہم اپنے آپ کو, کیوں ڈبو رہے ہیں ان کو. میں نے یہ سچی بات ہے کہ میں نے برملا یہ کہا کہ دیکھیں ایک تو آپ کا سنگم بنتا نہیں ہے, یہ بھٹو کے قاتل ہیں, یہ ضیاء الحق کی یہ جو ہے ان کے متبنہ ہیں, انہوں نے بی بی کی گندی تصویریں پھینکی, انہوں نے آپ کے خلاف جو باتیں کی ہیں آپ جانتے ہیں کہ پھندا دے کے تو لٹکائیں گے اور پیٹ میں خنجر مار کے جانے کیا کیا. جب میں گورنر تھا ان کا کیا وتیرہ ایٹیٹیوڈ رہا ہے. میں نے کہا سر میرا پیپلز پارٹی کا, آپ کی پیپلز پارٹی کا ورکر پنجاب کا نہیں مانتا ان کی دوستی یا ان کے سنگم یا ان کے آپ کے الحاق کے ساتھ نہیں مانتا. سو خدا را مت ہرٹ کریں ہمارے پیپلز پارٹی کے, اگر ہم نے ان کی بی ٹیم بننا ہے تو ہمارا پنجاب سے صفایا ہو جائے گا. میں نے یہ کہا, اور میں آئی ڈونٹ مینس ورڈز, میں نے سی میں کہا. میں نے پھر صدر صاحب کو ان کے بلاول کی موجودگی میں یہ باتیں کہیں. میں ایک وقفہ لینا جی, میں وقفے کے بعد دوبارہ ملتا ہوں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج ہمارے مہمان ہیں سردار لطیف کھوسہ صاحب. کھوسہ صاحب ایک اور سوال بڑا اہم ہے. آپ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو جو شہید کیا گیا اس کیس کے میں آپ نے وکالت کی, آپ نے تو پوری کوشش کی, لیکن کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت میں بھی آئی, پھر حکومت سے چلے گی, اس کے بعد بھی محترمہ بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کو سزا نہیں مل سکی؟ دیکھیں اس کے بہت سارے محرکات ہیں. ایک تو ہم نے جنرل پرویز مشرف کو ملزم بنایا ہوا تھا کیا ملزم ہے, آج بھی میرا یقین ہے کہ اگر وہ بی بی کو سٹنگ ڈک نہ بناتا, سیکیورٹی وہاں سے نہ کارڈن آف نہ ہٹائی جاتی, وہاں سے کرائم سین کو نہ ہوز آف کیا جاتا, یہ جس طرح سے ایک دم بریگیڈیئر صاحب سے ایک پریس کانفرنس اگلے ہی دن کروا کے اور توپوں کا رخ سارا بیت اللہ محسود کی طرف ڈال دیا گیا. تو جنرل پرویز مشرف اور ڈی آئی جی اور ایس ایس پی جو تھے وہ جب آتے تھے تو عدالت خیر سے ماشاءاللہ خود کانپ جاتی تھی اور پتہ نہیں کیا ہوتا تھا. یہ ہمارے معیار جو انصاف کا ہے نا یہ بھی عجیب ہے. اور پھر بدقسمتی سے ہمیں نہ تو نواز شریف کی حکومت کی تائید ملی بلکہ ان کو بیل پر کروا کے ان کو پروموشن دے دی گئیں, ان پولیس والوں کو جن کو ہم نے 21 سال سزا کروائی, اور جنرل پرویز مشرف کو جانے دیا حالانکہ وہ کیس بھگت رہا تھا. بھائی اس کو کیسے جانے دے سکتے ہو, وہ اینڈ پہ آ گیا کیس, سماعت کے لیے فیصلے پر آ گیا ہے, اور آپ نے جنرل پرویز مشرف کو جانے دیا, وہ وہاں بھی ڈورمنٹ ہو گیا, رک گیا کیس. تو ہمیں یقین کریں اتنی دقتیں آئیں اس کے ٹرائل میں, اور پھر جو مقتدر حلقے ہیں وہ بھی وہ ظاہر ہے جنرل پرویز مشرف کی وجہ سے کوئی. لیکن آپ کی پارٹی بھی تو مقتدر حلقوں کے بہت قریب چلے گی نا. مثال کے طور پہ جب نواز شریف اور پیپلز پارٹی دونوں نے مل کر ہی جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دے دی, تو مقتدر حلقوں کے ساتھ تو بڑی دوستی ہے آپ کی پارٹی کی. سر ہمارا دیکھیں کوئی عیسے خمیسے سے تو ہمارا کوئی ایسا تعلق نہیں تھا. جو بڑے کرنے والے تھے ان کو مقتدر حلقے
پوری طرح پروٹیکٹ کر رہے تھے. مجھے بتائیں میر صاحب, میں زیادہ اس میں تفصیل میں اس نہیں میں جانا. جو یونائٹڈ نیشنز نے جو رپورٹ دی اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. دیکھیں یونائٹڈ نیشنز کی, میں تو خود اس میں ایک میرا بیان بھی انہوں نے لیا تھا, وہ ان کی حد تک ان کی ایک لمیٹڈ اپروچ تھی. وہ ملزموں کو آئیڈینٹیفائی کر کے وہ ملزم نہیں بنا سکتے تھے. انہوں نے یقیناً یہ کہا کہ یہ اوپر سے ماسٹر مائنڈڈ ہے. جو انہوں نے کرائن اور واقعات ہم سے سنے اور جو شواہد ملے, انہوں نے کہا یہ ان کا آئزولیٹڈ جو ہے یہ ایک انسیڈنٹ کارنامہ نہیں ہے, اس کو مانیٹر کر کے اوپر سے کیا گیا ہے. کیونکہ آپ دیکھ لیں باقی سارے شواہد ہیں, اور میں تو چونکہ آج بھی کر رہا ہوں, آج بھی میں نے اپیلیں, محترم آصف علی زرداری صاحب خود اپیلنٹ ہیں, اور لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں ہماری اپیلیں پینڈنگ ہیں. جنرل پرویز مشرف کی حد تک بھی ہے. ابھی بھی آپ ہی وکیل ہیں؟ میں ہی وکیل ہوں, میں وکیل ہوں. یس, میرا کوئی ایسا میر صاحب کوئی اختلاف میرا یقین کریں نہیں ہے. ٹھیک ہے. میرا صرف یہ ہے یار, اللہ کا واسطہ ہے آئین پر عمل کریں. ہم نے بہت زیادہ جو ہے نقصان پہنچایا ہے, پارٹی کو بھی نقصان پہنچایا ہے. میری نظر میں ہم نے شریفوں کا ساتھ دے کر, اس پی ڈی ایم حکومت کا ساتھ دے کر, ہم نے آئین کا بھی جو ہے خلاف ورزی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگلا الیکشن جب بھی ہوگا تو یہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی ان کو ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا؟ کہا تو انہوں نے یہی ہے محترم, ایک میں نے سن رہا تھا ان کے بڑے معتبر وزیر صاحب نے, کہ جی ہمیں اگر 2/3 ملے گی تو بھی ہم جو ہے کولیشن گورنمنٹ بنائیں گے. ایسی باتیں کرتے ہیں. میر صاحب آپ کو بھی پتہ ہے الیکشن نہیں ہونا, نہیں ہونا. آپ کو بھی پتہ ہے 2023 میں نہیں ہونا, یا 2024 میں بھی نہیں ہونا, پتہ نہیں, 24 میں بھی شاید نہ ہو. دیکھیں یہ کیئر ٹیکرز بنیں گے, 12 اگست کو یہ فارغ ہو جائیں گے. کیئر ٹیکرز کو جس طرح اب ان کے 90 دن پورے نہیں ہوئے, ان کے بھی 60 دن یا 90 دن پورے نہیں ہوئے. جس طرح پنجاب اور کے پی کے میں 90 دن پورے نہیں ہوئے, یہ الحمدللہ وہ بھی پورے نہیں تو ہوئے. پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ چیخو پکار کریں گے الیکشن کراؤ الیکشن کراؤ. کریں گے. یہ ملبہ ان پر پھینکیں گے کہ انہوں نے نااہلی کر کے عوام کو عذاب اور کرب میں اور اذیت میں ڈالا ہے. یہ دیکھیں, آپ دیکھ لیں, ہم دیکھتے آئے ہیں ایسے لالی پاپس ہم نے دیکھے. اچھا یہ بتائیں کھوسا صاحب کہ آپ پارٹی کے جنرل سیکرٹری بھی رہے ہیں, ہماری پولیٹیکل پارٹیز اتنی کمزور کیوں ہیں؟ وہ اپنے منشور پہ کیوں نہیں چلتی, وہ سودے بازیاں کیوں کرتی ہیں؟ میر صاحب ایک بات تو یہ ہے, سچی بات ہے, میں نے ایک دفعہ آگے بھی پل ڈیٹ والوں نے ایک ہمارا کیا, انہوں نے کہا جی بتائیں کیسے ہوتے ہیں آپ کے الیکشن, کیسے ہوتے ہیں, سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کیسے بنتی ہے. آج بھی میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں ہوں, آج بھی ہوں, اور یہ بی بی کے وقت سے چلا آ رہا ہوں, جو گورننگ باڈی ہوتی ہے پارٹی کی, سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں اب بھی میں ہوں. اچھا, تو انہوں نے کہا یہ کیسے بنتی ہے, تو جھگڑا تھا اس وقت, جو جھگڑا صاحب پی ایم ایل این کے تھے, اسی طرح باقی جماعتوں کے سیکرٹری جنرلز کی تھی ہماری. تو آج جھوٹ بولا کہ جی اس طرح ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے. میں نے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. کسی پارٹی میں اندر اپنی انٹرنل جمہوریت نہیں ہے فنکشننگ میں, کسی پارٹی میں نہیں, کسی پارٹی میں نہیں. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی میں سارے بلا مقابلہ چیئرمین اور جنرل سیکرٹری بنتے ہیں, پی ٹی آئی میں بھی بلا مقابلہ بنے. میں بھی بلا مقابلہ بنا تھا. اچھا آپ بھی بلا مقابلہ, سارے بلا مقابلہ. تو پھر یہ ہم کیسے کہتے ہیں کہ جی کہ ہم پاکستان میں جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں, جبکہ ہم خود اپنی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں لے کے آتے؟ دیکھیں یہی ہے نا, یہ ایک پولیٹیکل پارٹیز کے سٹرکچرڈ ہونا چاہیے, اور یہ جو ہے نا جب تک سٹرکچرڈ نہیں ہوگا, یا تو اس میں الیکشن کمیشن صحیح طور پہ ان چیزوں کو مانیٹر کرے. الیکشن کمیشن کا اور کام کیا ہے؟ یہ بدقسمت ہے کہ الیکشن کمیشن جو ایک آئینی ادارہ ہے ان چیزوں کو مانیٹر کرنے کا, پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اور الیکشنز اور بائی الیکشنز اور وغیرہ وغیرہ, یہ بدقسمتی سے اپنا نہیں. اب بات مجھے بتائیں, 10 لاکھ لکھا ہوا ہے یا 50,000 لکھا ہوا ہے اخراجات اتنے, کبھی کوئی اتنے اخراجات میں الیکشن لڑتا ہے یا بن سکتا ہے یا ہو سکتا ہے؟ یہ کتنا ان ریئلسٹک بات ہے. اور پھر کب مانیٹر کرتی ہے کوئی الیکشن کمیشن؟ مانیٹر کرتا ہے. میں لکھ دیتا ہوں کہ جی میرا, اگرچہ میرا تو لگا ہی, جب میں سینیٹر بنا تھا تو 3 لاکھ صرف لگا تھا, 1 لاکھ پارٹی فنڈ دیا تھا, 2 لاکھ کے کھانے وانے کیے تھے اس کے. اب تو ماشاءاللہ ایک آپ کو ووٹ کے لیے آپ کو کروڑوں روپے دینے پڑتے ہیں. اس وقت تو رواج نہیں تھا, ہمارے وقت میں سچ بات ہے. اچھا, جو آپ نے الیکشن کمیشن کی ذمہ داریوں کے حوالے سے بات کہی ہے,
یہی بات فیض آباد دھرنا کیس میں جو قاضی فاضل عیسیٰ کا فیصلہ تھا اس میں بھی کی گئی تھی. اس میں بہت سی باتیں تھیں, ایک الیکشن کمیشن کی بھی بات تھی. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. لطیف کھوسہ صاحب, جو فیض آباد دھرنا کیس میں جو فیصلہ تھا اس میں تو مشیر عالم صاحب بھی تھے, لیکن آتھر کیا تھا قاضی فاضل عیسیٰ صاحب نے. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو پالیٹکس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے, اور اس کے علاوہ انہوں نے الیکشن کمیشن, میڈیا کے کردار پہ بھی انہوں نے بہت سی باتیں کی تھیں. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ 2019 فروری میں فیصلہ آیا تھا, اگر اس فیصلے پہ عمل درآمد کیا جاتا تو آج پاکستان کے حالات وہ نہ ہوتے جو آج ہیں؟ دیکھیں, انہوں نے اس میں ایجنسیز پر بھی کافی سوالیہ نشان اٹھائے تھے اور کافی چیزیں کہی تھیں جس وجہ سے انہیں جو بھگتنا پڑا آپ کو علم میں ہے. ریفرنس ہوئی اور کتنے سال وہ جو ہے سائل کی طرح میرے نوٹس میں ہے. ان کی محترمہ زوجہ جو میرے قوم کھوسہ قوم کی ہیں, وہ بھی سری کھوسہ, وہ بھی, اور ان کے بچے بھی, جس طرح سے ہم نے عدالتوں میں ان کو دیکھا, گھسیٹتے ہوئے دیکھا ہم نے, وہ پھر دیکھیں نا بڑی بدقسمتی ہے. ہم نے سپریم کورٹ میں بھی کہا جناب, جب انہوں نے کہہ دیا ناقابل تردید شواہد اور جو جھٹلائے نہیں جا سکتے, اس کے بعد جب فارمیشن کمانڈر سارے پاکستان کی کہہ دیا تو اب ملٹری ٹرائل کیا ہوگا. تو یہ چیزیں بدقسمتی سے بڑی, یہ جو جب آپ اس کو اس ریئلزم پر جاتے ہیں, پریگمٹزم آپ کے پر خیال جاتے میں ہیں, جو جوڈیشری میں ڈیوائیڈ آئی ہے یہ اس وقت آئی جب قاضی فاضل عیسیٰ کے خلاف ریفرنس فائل کیا گیا؟ دیکھیں نا, وہ بالکل اسی وقت آئی, اور چونکہ چیف جسٹس صاحب ان 4 ججوں میں سے تھے جنہوں نے قاضی صاحب کے خلاف فیصلہ دیا, اور 6 جج صاحبان نے ریویو میں ان کے حق میں دیا, جس وجہ سے وہ کلوز ہو گیا, اور آج یہ 3 ماہ پہلے ڈیزگنیٹ ہو گئے چیف جسٹس. تو ظاہر ہے اس میں آئیں, اور کوئی بھی ہو تو محسوس کرتا ہے آخر انسان. یہ بتائیں کہ آپ کو اب فیوچر کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ نے بتا دیا کہ آپ کو الیکشن نظر نہیں آ رہا اس سال, نہیں. آپ کو تحریک انصاف کا کیا فیوچر نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, تحریک انصاف, ہم نے دیکھا کہ بھٹو صاحب بھی ان کو لحد میں اتار دیا گیا, لیکن اس سے پہلے ان کی ساری پارٹی کو تتر بتر کر دیا گیا تھا. ان کے جو نائب تھے جن کو وہ کہتے تھے وہ بھی گئے, مصطفیٰ جتوئی گیا, مصطفیٰ کھر گیا, وہ مولانا کوثر نیازی گیا, رامے صاحب گئے, نیم اینی آف دیم. این پی پی بنا دی انہوں نے, نیشنل پیپلز پارٹی بنا دی. پرائم منسٹر ایکٹنگ وہ کیئر ٹیکر بنا دیا گیا جتوئی صاحب کو. اسی طرح فاروق لغاری کو ایک ملت پارٹی کیا بنا دی گئی, پیٹریوٹس بنا دیے گئے. یہ میرا نہیں خیال میر صاحب یہ کوئی چیزیں ہماری جمہوری گروتھ کے لیے, ملک کے لیے بہتر ہیں. سیاستدانوں کو اپنے معاملات طے کرنے دیں. آخر میں یہ بتائیں کہ اگلا الیکشن جب بھی ہوگا آپ لڑیں گے؟ نہیں, میں تو الیکشن ویسے ہی جنرل الیکشن کبھی نہیں لڑا. میں اچھا, آپ کبھی نہیں لڑے؟ نہیں, میں تو سینیٹر بی بی نے مجھے بنا دیا تھا. بی بی نے مجھے کہا ہے, میں نے کہا الیکشن لڑیں. محترم آصف علی زرداری صاحب نے کہا ہے, میں نے کہا. جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کھوسہ صاحب نے تو الٹیمیٹلی تحریک انصاف میں جانا ہے. آپ خود کہتے ہو تحریک انصاف تو اس وقت وہ ختم ہو گئی ہے, آپ تو کہتے ہیں ٹوٹ پھوٹ گئی ہے, ختم ہو گئی. کون سی تحریک انصاف, پہلے یہ تو بتاؤ. یار دیکھیں, لیول پلینگ فیلڈ آپ دیں خدا را. میں نے اللہ کا شکر ہے ساری زندگی میں سب کچھ دیکھ لیا ہے. دیکھیں میر صاحب, اب ہمیں ملک کے لیے سوچنا چاہیے. میں کہتا ہوں یار, جمہور کی بات کرتے ہو, جمہوریت کی بات کرتے ہو, جمہور کو عزت تو دو, جمہور کو ووٹ کا حق تو دو, جمہور کو جو ہے اپنی اسمبلیاں بنانے کا حق تو دو, جمہور کو حق حکمرانی جو آئین میں دی گئی ہے وہ تو دینے دو. آپ کیوں جمہوریت کی بات کرتے ہو جب ان کو کچھ بھی نہیں دینے کو آپ تیار نہیں ہیں؟ اگر آپ نے اس طریقے سے ایک سلیکٹڈ قسم کی اور مثبت نتائج والی پارلیمنٹ لا کر اور کنٹرولڈ ڈیموکریسی اس ملک پر کرنی ہے, اور پھر جو ہے آپ کہیں جمہوریت ہے, تو کیوں ایسا ڈھونگ رچاتے ہیں یار؟ سیدھی طرح بات کرو. اب مارشل لاء لگ نہیں سکتا ہے, تو اب اسی طرح جو ہے مارشل لاء نہیں لگے گا. یہ میں تو کہتا ہوں پوتر ہو سیاست ان لوگوں سے, ایک نئی قیادت آئے. یار ہمیں نوجوانوں پر انحصار کرنا پڑے گا, اور میں کہتا ہوں الیکشن کھول کے کرنے دو, کھول کے کرنے دو الیکشن. لیٹ دی ینگسٹرز کم اپ. یار میں آپ کو بتاؤں میر صاحب, ہم نے بی بی کو انہوں نے ہاتھ پیر باندھ کر 66 میں
ہاتھ پیر باندھ کر 0 ووٹ سے پنجاب سے 0 سیٹیں تھیں 17 سیٹوں پر 14 سندھ کی تھیں اور 3 یہ 1997 کی بات ہے 97 کی بات کر رہا ہوں. بی بی کیا ہوا 17 سیٹوں پر آ گئی بی بی, لیڈر آف دی اپوزیشن بنی رہی, اینڈ پیپلز پارٹی باؤنسڈ بیک. ریزیلینس ہے, عوام کو جانے دیں. بہت بہت شکریہ سردار لطیف کھوسا صاحب, دیجیے اللہ حافظ.